حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد کا نام عمران ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو حکم فرمائے کہ وہ اس بندے کو قتل کرے جس کا نام عود بن انق ہے، جس کا قد اتنا بڑا تھا کہ یہ بندہ سمندر کے پانی میں مچھلیاں پکڑ کر اپنے ہاتھوں سے سورج پر پکاتا تھا، لیکن آپ کی قوم نے انکار کیا، جس پر اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود اس بندے کو قتل کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ اس بندے کو قتل کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک لاٹھی تھی جو 10 فٹ کی تھی، اور آپ نے 10 فٹ اوپر چھلانگ لگا کر، اور آپ کا قد مبارک بھی 10 فٹ تھا، یعنی کل 30 فٹ اوپر ہو کر آپ نے عود بن انق کو قتل کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد مبارک 10 فٹ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں جا رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک ایسے آدمی پر پڑی جو فرعون کے قبیلے سے تھا۔ جو کون حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کے گھر میں پروش پا رہے تھے، اس لیے اس بندے نے آواز دے کر بلایا اور کہنے لگا فلاں قبیلے کا ایک آدمی مجھ سے لڑ رہا ہے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑائی ختم کر کے روانہ ہوئے۔ اس طرح 1-2 دن بعد وہی بندہ جو فرعون کے قبیلے سے تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی اور کے ساتھ لڑتے دیکھا تو آپ کو بڑا غصہ آیا، جس پر آپ نے اس آدمی کو زور سے تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے وہ آدمی فوت ہو گیا۔ جب یہ بات فرعون تک پہنچی تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طلب کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کر مدین کی طرف روانہ ہوئے، جہاں حضرت شعیب علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین شہر سے اپنے گھر والوں کے ساتھ واپس ہو کر مصر کی طرف تشریف لا رہے تھے کہ رات کے ٹائم پر آپ کی نظر ایک جلتی ہوئی آگ پر پڑی، جس پر آپ نے اپنے اہل خانہ کو ایک جگہ پر چھوڑ کر آپ اس آگ کے قریب گئے۔ جب قریب پہنچے تو اس وادی کے قریب سے ایک آواز سنائی گئی، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی پریشان ہوئے، جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرما کر فرمایا، آپ پریشان نہ ہو، میں تیرا خالق مالک ہوں، میں تجھے نبوت اور رسالت سے نواز رہا ہوں، کیونکہ جس کو ہم اپنا رسول بنا کر بھیجتے ہیں اس کو نشانیاں دے کر نوازتے ہیں۔ ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنی روشن نشانیاں دیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دے کر فرعون کی طرف بھیجا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بکریوں کو چراتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، جس سے میں بکریوں کو چراتا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی شان و قدرت سے فرمایا، اس کو نیچے چھوڑ دے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین کی طرف چھوڑا تو وہ فوراً ایک خطرناک سانپ بن گیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہوئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ اپنے ہاتھ میں اس کو واپس لیں، یہ اپنی اصلی حالت میں ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات سے نوازا، جس کا ذکر ہم آگے بیان کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بے شک فرعون اور اس کی قوم زیادہ سرکش ہو گئی ہے، جا کر ان کو ہمارے احکامات سنائیں اور ان کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیں۔ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، بے شک فرعون بڑا ظالم اور سرکش ہے، میری زبان میں لڑکھڑاہٹ ہے، لہٰذا میرے ساتھ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجیے تاکہ ہم فرعون اور اس کے ماننے والوں کو دعوت دے سکیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں فرعون اور اس کے ماننے والوں کو دعوت دینے لگے، جس پر فرعون نہ مانا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ کر چیلنج کرنے لگا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے قبول ہے۔ تب ایک دن مقرر ہوا، اس دن فرعون اور اس کے پیروکاروں کے میلے کا دن تھا، جس پر فرعون نے بہت سے ممالک سے بڑے بڑے جادوگر بلوائے اور لوگوں کو جمع کروانے کے لیے اعلان کروائے، جس پر دور دراز سے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، لہٰذا میدان سج گیا، جس پر جادوگروں کی تعداد کافی زیادہ تھی۔ جادوگروں کو کارروائی کرنے کا حکم جاری ہوا۔ تب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ادب سے کہا، آپ ابتدا کریں گے یا ہم؟ آپ نے فرمایا کہ آپ شروع کریں۔ اس پر جادوگر نے اپنے جھوٹے کرشمے دکھانا شروع کر دیے۔
نتیجہ یہ نکلا ہر طرف سانپ ہی سانپ نظر آنے لگے جس سے لوگ ڈر گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ کے عطا کردہ معجزے سے اپنی لاٹھی کو زمین کی طرف پھینکا جس پر ایک بڑا سانپ بن کر نظر آیا اور تمام سانپوں کو ایک ہی لقمہ کر کے نگل دیا، جس پر تمام جادوگروں نے آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر کہنے لگے ہم امان لے آئے اس پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جب روانہ ہوئے تو اس وقت فرعون اپنی ساتھیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کا پیچھا کرنے لگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم دریائے نیل کے قریب پہنچی تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو دریائے نیل پر مارا جس سے دریائے نیل میں 12 راستے بن گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دریائے نیل سے پار فرمایا۔ تب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آ پہنچا، لیکن اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم دریائے نیل کراس کر چکی۔ جب فرعون نے دریا کے اندر راستہ دیکھا تو فوراً اپنے گھوڑے کو آگے بڑھانے لگا، لیکن گھوڑا آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم فرمایا کہ فوراً جنت سے ایک گھوڑی لے کر فرعون کے گھوڑے کے سامنے لے جا تاکہ فرعون کا گھوڑا اس گھوڑی کو دیکھ کر آگے بڑھے۔ تب جبریل امین نے جنت سے ایک گھوڑی لے کر دریائے نیل کے پاس فرعون کے گھوڑے کے پاس لے کر آگے بڑھنے لگا۔ فرعون کا گھوڑا آگے بڑھنے لگا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے درمیان میں پہنچا تب اللہ تعالیٰ نے دریا کو جاری ہونے کا حکم فرمایا۔ اس طرح فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا اور فرعون کی لاش کو قیامت تک عبرتناک بنا کر آج بھی مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو قوم امان لائی اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا، حتیٰ کہ جب اس قوم کو بھوک لگتی تو ان کے لیے جنت سے تیار شدہ کھانا آتا تھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا، اور اس قوم یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام بنی اسرائیل تھا۔